الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ الانشقاق ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 84 ہے، مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 25 آیات ہیں۔ 30ویں پارے کی دیگر صورتوں کی طرح جو اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں، اس صورت میں یعنی سورہ انشقاق میں بھی زیادہ تر قیامت کے مضامین کا بیان ہے۔ قیامت اور آخرت سے متعلقہ مضامین کا مقصد جہاں ایک طرف عقیدہ آخرت کو دلوں میں راسخ کرنا ہے، تو ساتھ ساتھ اس میں نصیحت کا بہت سا سامان موجود ہے، ہدایت کا بہت سا سامان موجود ہے، تربیت کا بہت سا سامان موجود ہے۔ قیامت کے دن کے تذکرے سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کو سن لے گا اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ اس کو سنے۔ آسمان کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو سنے، وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی ابھی تو زمین ناہموار ہے، کہیں بلند و بالا پہاڑ، چوٹیاں، اونچے اونچے پہاڑ، اور کہیں گڑھے، اور پھر کہیں سمندروں کی گہرائیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جیسے زمین کے اوپر خشکی پہ موجود پہاڑ بلند ہیں، تو اسی طرح جو سمندر ہیں وہ بہت زیادہ گہرے ہیں۔ بعض جگہ سے سمندر کلومیٹر کے حساب سے گہرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن مدت سب کچھ برابر کر دیا جائے گا، نہ کوئی عمارت رہے گی، نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی گڑھا رہے گا، نہ کوئی سمندر رہے گا۔ ایک مستوی سطح پر اولین و آخرین سب جمع کر دیے جائیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ یعنی اندر کیا ہے؟ خزانے ہیں اور مردے ہیں۔ جو مردے زمین کے اندر ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور جو خزانے زمین کے اندر ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے رب کے حکم کو سن لے گی اور اس پہ عمل کرے گی، اور وہ اسی لائق ہے، اس کو یہی کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی سورج کے آسمان کے بارے میں بتایا گیا کہ آسمان اپنے رب کے حکم کو سنے گا، تعمیل کرے گا، اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور اب فرما رہے ہیں کہ زمین اپنے رب کے حکم کو سنے گی، تعمیل کرے گی، اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین و آسمان کا ذکر آیا اس صورت میں اس اعتبار سے کہ یہ اپنے رب کے حکم کو مانیں گے، عمل کریں گے، اور انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب انہیں ایسا کرنا چاہیے تو پھر انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان،
جب زمین اور آسمان اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں اور وہ اس لائق ہیں کہ اپنے رب کے حکم کو مانیں، تو پھر انسان کی مجال کیا ہے؟ اس کے پاس کیا گنجائش بچتی ہے؟ یہ کس بنیاد پہ انکار کرتا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل سے روگردانی کرے یا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرے؟ زمین و آسمان جیسی مخلوق جب جھکی ہوئی ہے، حکم کی تعمیل میں لگی ہوئی ہے، تو اس خاک کے پتلے کے پاس کیا گنجائش اور کیا مجال بچتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان کہ تو اپنے رب کی طرف پہنچنے والا ہے، یعنی تیرا ہر قدم تجھے تیرے رب کی طرف لے کر جا رہا ہے، فملاقی، اور ایک دن تجھے اس سے ملنا ہے۔ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ہر سانس، ہر قدم، زندگی کا ہر لمحہ اسے اس کی موت کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ جتنی زندگی لے کر یہ دنیا میں آیا ہے، ہر قدم اس کی زندگی میں کمی کا باعث بن رہا ہوتا ہے، ہر سانس اسے موت کے قریب لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو چلتے قدم ہیں یہ دراصل قبر کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں، اور یہ جو سوئی چل رہی ہے، گھڑی کی سوئیاں چل رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، یہ گزرتا وقت انسان کو اس کے رب کے قریب لے کر جا رہا ہے، فملاقی، اور ایک دن آئے گا جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور جب وہ ملاقات ہوگی تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور وہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ گرفت نہیں ہوگی، بس پیشی ہوگی، پوچھا کچھ نہیں جائے گا، صرف پیشی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جس کا قیامت کے دن حساب ہو گیا تو وہ تو مبتلا عذاب ہوگا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والی آیات پڑھی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے حساب یسیر، تھوڑا سا حساب تو ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں حساب سے مراد صرف پیشی ہے، پیشی، کہ بس پیشی ہوگی، لیکن کوئی بات پوچھی نہیں جائے گی، کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اس آیت میں صرف پیشی مراد ہے، کیونکہ اگر حساب ہو گیا تو پھر بچ نہیں سکتا، کہ اس کی عبادات، اس کا اخلاص، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ان ایک ایک لمحوں کی قیمت اور ان قیمتی لمحات کا جواب دینے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ یعنی جس رب کی عبادت کرنے کے بعد فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تو یہ انسان اس رب کی عبادت کا کیا حق ادا کرے گا؟ تو اس لیے اگر تو حساب ہوا تو مارا جائے گا، اور اگر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا، رحمت فرمائی تو پھر بچ سکتا ہے، عدل سے نہیں بچے گا۔ اگر انصاف ہوا، عدل ہوا، حساب ہوا تو پھر نہیں بچے گا۔ یہ بچے گا تو صرف اور صرف اللہ کے فضل سے بچے گا، اس کی رحمت سے بچے گا، اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بات تو حدیث شریف میں بھی آئی ہے کہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ ہاں، اللہ کا فضل اسے ملے گا، رحمت اسے ملے گی جس نے زندگی میں کوشش کی نیک عمل کرنے کی،
لگا رہا، کوشش کرتا رہا، فرائض کی تعمیل کے لیے واجبات کو پورا کرنے میں لگا رہا، تو انشاءاللہ اس کوشش پر اسے اللہ کی رحمت ملے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے بہت ہلکا سا حساب یعنی پیشی ہوگی، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کے پاس خوش خوش واپس آئے گا، بتائے گا کہ اب میں کامیاب ہو گیا۔ وہ امن و اطمینان سے اپنے احباب و اقارب اور مسلمان بھائیوں کے پاس خوشیاں مناتا ہوا آئے گا۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لیکن سامنے سے نہیں بلکہ اسے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا۔ یعنی آج کی جو ناکامی ہے، اس ناکامی سے تو موت بہتر ہے، اس اللہ کے عذاب سے تو موت بہتر ہے، موت کو پکارے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس دن تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، اب موت بھی نہیں آئے گی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں جب اپنے لوگوں میں رہتا تھا تو بے غم اور بے فکر اور مست رہتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور یہ گمان کرتا تھا کہ میرے یہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے، دنیا کی لذتیں، شادمانیاں یہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ عیش و عشرت کی زندگی، نافرمانی والی زندگی میں مست تھا اور سمجھتا تھا أَلَّن يَحُورَ، یہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا اور آج کے دن کے حساب کے لیے انتظار کر رہا تھا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اسے اس کے برے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔